حق تعالی ہمیں اپنے گھر بار بار لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بار بار حج اور عمرہ کرتا ہے، فرمایا کہ حق تعالی اس کو دو چیزوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. فرمایا ایک تو اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ اس کو فقر اور افلاس سے پاک کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہونے دیتے. تو بار بار حج اور عمرے کی توفیق ملنا، ویسے تو ایک مرتبہ بھی توفیق مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. حق تعالیٰ کے گھر کی دیدار کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث میں ہے کہ 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک میں یہ ہے کہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے ایک رحمت پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے، اور باقی رحمتیں جو وہاں پر طواف کرنے والے ہوتے ہیں بیت اللہ کا، ان پر نازل ہوتی ہیں. یعنی اگر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ایک رحمت پوری دنیا میں، اور 99 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ بیت اللہ پر اگر نظر پڑ جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی قیمت ہے اس کی. اور بیت اللہ بھی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں گواہی دے. حق تعالی نے قیامت کے دن جن کی گواہی لینی ہے کہ انہوں نے نیکی کی تھی، ان میں سے ایک جگہ ہوگی، یہ زمین ہوگی. یہ زمین مسجد کی ہو یا بحر کی ہو، یہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس نے یہاں سجدہ کیا، اس نے یہاں پر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا، اس نے آ کر یا اللہ آپ کو یاد کیا تھا. زمین بھی گواہی دے گی. اور پھر اگر گواہی دینے والی مسجد کی زمین ہو، سبحان اللہ، اور پھر اگر گواہی دینے والی زمین وہاں بیت اللہ کے ارد گرد کی ہو تو پھر کیا ہی کہیں. گواہی دینے والی زمین مسجد نبوی کی ہو، ریاض الجنہ کی ہو. اس لیے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا نا کہ جنت اور مدینے میں فرق یہ ہے کہ مدینے میں جنت ہے لیکن جنت کے اندر مدینہ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہاں پر جو ریاض الجنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو یہ ٹکڑا ہے، فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو مدینے کے اندر جنت ہے. تو اتنا مقام حق تعالیٰ نے دیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سے ہو سکے تو مدینے کے اندر آ کر رہائش رکھو. فرمایا کہ مدینے کے اندر آ کر کوئی اگر رہا اور وہاں اس کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑ گئی، آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں جائیں گے جناب 5 سٹار ہوٹل ہوں گے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے شہر میں آ کر رہے گا اور آ کر تکلیف اٹھائے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا کہ اس نے میری محبت میں آ کر میرا پڑوس اختیار کیا اور میرے پاس آنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کی وجہ سے میں اس کی سفارش کروں گا. تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ یعنی وہاں پر جانے کا ملتا ہے. تو بہرحال وہاں پر اگر حق تعالیٰ لے جائے تو ادب اور احترام کے ساتھ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ چاہے یہاں پر بھی بیٹھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت روانہ کرنے لگے یمن کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے
اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے. کیا ہی منظر ہوگا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدل ہیں اور صحابی کو اپنے غلام کو سواری پر سوار کیا ہوا اور ساتھ ساتھ نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو نصیحتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری نصیحت کی تو فرمایا کہ اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم میری قبر کے پاس سے گزرے، ہو سکتا ہے کہ تم میری مسجد کے پاس سے گزرے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا جو غم تھا صحابہ کو اتنا زیادہ تھا، رو پڑے اور بہت زیادہ رو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا غم صحابہ کو اتنا تھا کہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جس وقت خبر سنی تو خبر سنتے ہی انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ آنکھیں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تھی، اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری دعا قبول کر اور ہماری آنکھوں کو لے لے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی کہ ہم اب کیا کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو کس چیز کا دیدار کریں گے. اتنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی. تو بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ملاقات نہ ہو تو فراق کے اندر رو پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے دیکھ کر تسلی دی اور تسلی کے اندر کیا کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے معاذ وہ آدمی میرے قریب ہے، ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا این کان. فرمایا کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، فرمایا کہ وہ میرے قریب ہے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی رہتے ہیں وہ میرے قریب ہیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ چاہے جہاں بھی رہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. اور اگر وہاں پر جا کر بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے تو پھر وہاں رہتے ہوئے بھی دور ہے. حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.